السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دہلیز کے پار پارٹ 5، اور شاید یہ اس کہانی کا لاسٹ پارٹ بنے گا۔ دادا جان وغیرہ کو ایئرپورٹ کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے ٹویل کے بارے میں ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی مجرم ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اسے پکڑ نہیں سکتے، لیکن وہ ہے تو ایک مجرم۔ اس لیے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایئرپورٹ کے اندر سے آنے کے لیے اگر تھوڑی بہت دیر ہو بھی گئی تو وہ لوگ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ آج بہت مدت کے بعد میں اپنے شہر کالام میں صبح کی سیر کے لیے نکلی تھی۔ خالدہ میرے ساتھ تھی۔ میں نے بہت نوٹ کیا تھا کہ میں جب سے واپس آئی تھی آنٹی نصرت اور خالدہ بہت خاموش رہتی تھی۔ خالدہ تو چلو پھر بھی میرے ساتھ ہنس بول لیتی تھی، لیکن نصرت آنٹی بس اپنے کام میں دلچسپی رکھتی اور جیسے وہ ہر کام اور ہر بات سے محروم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اور خالدہ صبح کی ٹھنڈ کا مزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو شالوں میں لپیٹے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ آخر کار میں نے خالدہ سے پوچھ لینا ہی مناسب سمجھا، خالدہ میں نے غور کیا ہے میں جب سے گھر واپس آئی ہوں تم اور آنٹی نصرت بہت خاموش رہتی ہو۔ دیکھ لو اگر کوئی بات ہے تو بہتری اسی میں ہے کہ مجھے آپ لوگ بتا دو۔ میں نے امی کی بھی طبیعت کو محسوس کیا ہے، وہ بھی کچھ مرجھائی ہوئی رہتی ہے۔ خالدہ نے بات چھپاتے ہوئے مجھے تسلی دینے والے انداز میں کہا، باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہے، ان کے پیچھے کوئی گھر کے مسائل ہیں، شاید اس لیے وہ آپ کو پریشان لگی ہوگی۔ ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے اپنا بتائیں۔ سراج بھائی کے ذکر سے آپ کے گالوں کی سرخی میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ذکر پر آپ بلش کرنا شروع ہو جاتی ہیں، سب خیر تو ہے؟ خالدہ خیر ہی تو ہے، خیر ہی تو نہیں ہے، مجھے محبت ہے اس شخص سے بہت زیادہ، لیکن یہ بات ابھی ہم نے ایک دوسرے کے سامنے واضح نہیں کی اور نہ ہی واضح ہونے دی۔ چلے آج بھائی خیریت سے گھر آئیں گے تو پھر ہی ان کے حال احوال سے واقف ہوں گے ہم بھی۔ ویسے پیارے تو بہت ہے وہ خالدہ، وہ خود بھی بہت پیارے ہیں اور ان کا دل اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ آئے ہائے واہ، بڑی تعریفیں ہو رہی ہے۔ ویسے باجی آپ نے ایک بات نوٹ کی، جب رات کو آپ بھائی لوگوں کے بارے میں سب کو بتا رہے تھے تو وہ نگو باجی بھی بہت خوش دکھ رہی تھی خواہ۔ تو کوئی بات نہیں خالدہ، اگر وہ خوش ہو رہی تھی تو ہونے دو اسے بھی خوش، ہم کسی کی خوشی کے اندر رنگ میں بھنگ والا کام تو نہیں کر سکتے نا، نہ ہی ایسی عادت ہے ہمارے اندر۔ ویسے بھی اگر کوئی خوش ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور اگر دکھی ہو تو اس کے دکھ میں بھی خوشی سے بھی زیادہ شریک ہونا چاہیے، کسی کی خوشی کو گنتے نہیں ہیں۔ اف اللہ باجی، ایک تو آپ پتہ نہیں کیا ہو، وہ نیکو جس کے لیے آپ قربان ہوئی جا رہی ہیں وہ اتنے برے لفظوں سے آپ کو یاد کرتی ہے اور آپ ہو کہ بس۔ کوئی بات نہیں خالدہ، کوئی مجھے کیسے بھی لفظوں سے یاد کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ویسے بھی جو لوگ مجھ سے واقف ہوں گے وہ میرے لیے کبھی بھی برا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اور رہی بات نگینہ کی، تو اس کے دماغ کے اندر بچپن سے ہی ہم سب گھر والوں کے لیے نفرت ہی ڈالی گئی ہے، لیکن یہ نفرت زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں۔ تم خود ہی مثال دیکھ لو عمیر کی، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ ویسے بھی جیت ہمیشہ پاکی کی اور سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تم نگینہ کو لے کر اتنی پریشان مت ہوا کرو، اور میرا خیال ہے اب واپس گھر چلنا چاہیے، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ چلے باجی واپسی پر بھاگ کر چلتے ہیں، مطلب دوڑتے ہیں، دوڑنے سے ٹھنڈ میں تھوڑی کمی ہو جائے گی۔ خالدہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہم دونوں نے دوڑ لگانا شروع کی، اور اس دوڑ سے مجھے کبھی نہیں تھکنا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ شکر ہے میرے اللہ کا، میں بڑی خوش قسمت ہوں، اللہ نے میرا دل بہت نرم بنایا تھا جو کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ نگینہ، نگو کتنا تیار ہوگی، جلدی کرو، ایک تو تمہارے نخرے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، سخت قسم کی چڑ ہے مجھے تمہارے ان فضول کے نخروں سے۔ امی میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، سنبھال لے اپنے اس بیٹے کو، ہر وقت جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے میرے ساتھ۔ او پلیز خاموش رہو، مجھے تمہاری یہ روز کی چک چک بالکل پسند نہیں، ہر وقت لڑتی رہتی ہو، آگے جا کر پتہ نہیں کیا کرو گی۔ او ہیلو ایکسکیوز می، تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ دنیا گھوم رہی ہوں گی؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں کسی کو کچھ سمجھتی ہوں؟ نہ بھائی نہ، میں نے یہاں کبھی کام کیے نہ ہی میں اپنے سسرال جا کر کرنے والوں میں سے ہوں۔ بھائی میں ہر کام کے لیے میڈ رکھوں گی؟ ہو آئے بڑے مجھے سسرال کا تانا دینے والے، آئندہ میرے خلاف کوئی بات کی تو زبان کھینچ لوں گی، چھوٹے ہو چھوٹے بن کر رہو۔
निको क्या हो गया है, तुम्हारा भाई है, भाइयों से ऐसे बात मत किया करो। ये तुम जवान भा ये तुम जो इन हवाओं में उड़ती फिर रही हो ना, बहुत जल्द समझ लग जाएगी तुम्हें। और ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा ही ऊंची उड़ान ना लेना, नीचे वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी बस भी करो, बहन है वो तुम्हारी। अम्मी बहनें क्या ऐसी होती है, काट खाने को दौड़ती है क्या? आप लोग हदीस को देख ले, वो कितना प्यार करती है हम लोगों से, लगता ही नहीं कि वो हमारी कजिन है, और वो भी सेकंड, बल्कि बहनों से बढ़कर प्यार करती है। अब तुम मुझे उस हदीस की मिसालें दोगे? मेरी बला से वो भाड़ में जाए। छोड़ ना निगो मेरी बेटी, उस बेसुरी हदीस के लिए क्यों तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? अम्मी, आप हदीस को बेसुरी कह रही हैं, जबकि आप अच्छे से जानती है वो बहुत खूबसूरत है और खूबसीरत भी है। और मैं अब मज़ीद बहस में नहीं पड़ना चाहता। जल्दी चले, अब वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ चलो पुत्र, चलते हैं। निग्गो, मेरी सब बातें याद है ना? सिरात को अपनी मुट्ठी में करना अब तुम्हारा काम है। उस अंग्रेज़ को भला क्या पता हो पाकिस्तानी रिवायतों का और माहौल का। उसे जिस तरफ ले गए हम, वो वहीं चला जाएगा। उसका बाप मेरा नहीं हो सका तो क्या, उसका बेटा तो तुम्हारा हो सकता है। अम्मा, आप बेफिक्र हो जाए और सारा मामला मुझ पर छोड़ दे, और बस देखते जाए अपनी बेटी के कारनामे और कारनामों का अंजाम। अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। हदीस के ही सारे गुण गाते रहते हैं, मज़ा चखा कर रख दूंगी मैं उन सबको। मैंने खाने की सारी डिशें खुद अपने हाथों से बनाई थी सिरात के लिए। खाना तकरीबन तैयार हो गया था और बाबा लोग भी पहुंचने वाले थे। उनका फ़ोन आया था कि वो लोग 10-15 मिनट के बाद इंशाल्लाह घर पर होंगे। मौसम सर्द शुरू होने की वजह से दिन छोटे हो गए थे। 4 बजे ही दिन ढलना शुरू हो जाना था। कल की निस्बत आज धूप निकलने की वजह से मौसम ज़्यादा सर्द नहीं था, लेकिन सर्दी बहुत थी। मैं किचन से बाहर निकली तो नगीना और मुसरत आंटी को सामने खड़े पाया। आप आप लोग, मेरा कहने का मतलब है आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना प्लीज़। क्यों लड़की, हमें देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? क्यों हम नहीं आ सकते यहाँ? आंटी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रही थी कि अचानक आपको देखकर। देखा, बात तो वही हुई ना, अचानक हमें देखकर तुम्हारे होश उड़ गए। मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। इससे पहले आंटी मुसरत कोई और बात को लेकर भड़के। मैंने बात ही बदल दी। अरे वाह नगीना, यकीन करो तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। खालिदा भी किचन से बाहर चली आई थी। मैंने जब नगीना की तारीफ की तो वह हमेशा की तरह अपनी हंसी को रोक ना पाई। मैंने आंखों से उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है इन लोगों ने, इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत होती है हमारे सामने दांत निकालने की। नगीना, तुम बैठो प्लीज़। आंटी, आप क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना प्लीज़। इससे पहले कि यहाँ मज़ीद ये दोनों माँ बेटी कोई तमाशा करती, मैंने उन्हें चुप करवाना मुनासिब समझा। अजीज़ और अबीद नहीं आए साथ? वो दोनों भाई बाहर ही है, उन लोगों के आने के इंतज़ार में खड़े हैं। अब्बा जी ने ही अजीज़ को फ़ोन करके बुलाया है और अबीद भी अजीज़ के पास ही बाहर रुक गया है। मैं अपने कमरे में आराम की गर्ज से जा रही थी। अब क्या करूं, उनके पास बैठूं या कमरे में चली जाऊं, क्योंकि मैं फ़िलहाल सिरात का सामना नहीं करना चाहती थी और टोवेल भी तो साथ होगी। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही था। टोवेल को देखकर नगीना के भी एक दफ़ा होश ठिकाने आएंगे। वैसे हैरत की बात है, इतना सच संवर कर क्यों आई है ये नगीना? अजीज़ बेग घसीटता हुआ अंदर ला रहा था, यानी कि वो लोग आ गए थे। मेरा दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। दरवाज़ा बंद करके मैं बेड के ऊपर ढह गई। मुझे दुबई में होने वाली सारी बातें याद आने लगी थी, जिन्हें मैं याद करके खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। ताईजान, मैं भागता हुआ ताईजान के गले लग गया था। ताईजान, यकीन करें, जैसे आप तस्वीरों में खूबसूरत दिखती हैं ना, सामने तो इससे भी कई गुना प्यारी हैं आप। मामा आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताती रहती है, हमेशा आपकी तारीफ़ें करती रहती हैं। मैं साथ साथ इधर उधर नज़रें घुमाकर हदीस को तलाश करने में मसरूफ़ था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। सिरात बेटा, ताई के पास तो तुम बाद में भी बैठ सकते हो, पहले बाकियों से भी तो आशनाई कर लो। दादा जान की बात पर मैं उनकी तरफ पलटा। दादा जान, आप इनके साथ मेरा तारुफ करवाए ना, क्योंकि मैं तो इन्हें नहीं जानता। सिरात बेटा, ये इस्माइल भाई की फैमिली है। ओह अच्छा, आ गई समझ। मैंने उन लोगों को सलाम किया, आंटी से सर पर हाथ फिरवाया तो वो साथ खड़ी लड़की नगीना है। अच्छा, तुम नगीना हो? जी, मैं ही नगीना हूँ। तो आखिरकार आपने मुझे पहचान लिया। आपकी शख्सियत देखकर कोई भी आपको पहचान सकता है, मैंने अपनी हंसी छुपाते हुए उसे कहा। और ये बच्ची कौन है? ये कहीं ये खालिदा तो नहीं? हाँ सिरात बेटा, ये खालिदा ही है।
حدیث وہاں سارا دن خالدہ اور زینب کی باتیں ہی کرتی رہتی تھی۔ اور زینب کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے ننیال گئی ہے۔ میں سوچنے لگا حدیث کا کیسے پوچھوں، اسے کیا پتا میں نے یہ 2 دن کتنی مشکل سے کاٹے ہیں۔ سراج بیٹا فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ جی تائی جان آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں ویسے بھی کچھ دیر آرام کر لوں، مغرب کے بعد کھانا کھائیں گے۔ میرے پیارے دادا جان، میرا سارا پیار بھی آپ سے حدیث لے گئی ہے، اپنے حصے کا میں سارا پیار آپ سے لینے آیا ہوں۔ تم دونوں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کوئی کسی نے پیار نہیں لیا، بلکہ تمہارے حصے کا پیار میں نے ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہے۔ اور ہاں مجھے یاد آیا، حدیث سے نہیں ملو گے کیا؟ دادا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی حدیث سے ملے بغیر اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ پاکستان اسے ہی تو راضی کرنے آیا ہوں، بلکہ یہ بھی میرے مشن کا ایک حصہ ہی سمجھے، حدیث کو راضی کرنا۔ دادا جی میری بات پر ہنس دیے۔ میں سب کو ایکسکیوز کرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک مجھے یاد آیا تو رک گیا۔ مسرت آنٹی رکیے گا، رات تک کھانا اکٹھے کھائیں گے؟ ہاں ہاں سراج پتر کیوں نہیں، ہم ادھر ہی ہے، کسی کام کی ضرورت پڑی تو نگینا کو بتانا، بلا جھجک وہ کر دے گی تمہارا کام۔ میں حیران نظروں سے دادا جان کو دیکھنے لگا، انہوں نے مجھے ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا۔ میں سمجھ گیا تھا مسرت آنٹی کو کہ وہ کیسی طبیعت رکھتی ہے، اور اوپر سے ان کی بیٹی صاحبہ جو حدیث بنی بیٹھی تھی، اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی اس نے میرا نمبر کہاں سے لیا۔ میں کچھ سوچتا ہوا خالدہ کے ساتھ کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے حدیث کے کمرے تک چھوڑ کر آئی تھی۔ جو کمرہ میرے لیے سیٹ کیا گیا تھا وہ اور حدیث کا کمرہ آمنے سامنے ہی تھا۔ سراج بھائی رک کیوں گئے؟ آپ چلے نہ، چل کر راضی کریں میری باجی کو۔ خالدہ تمہاری باجی بہت سخت ہے، مجھے تو آج اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں راضی ہوگی بھی یا نہیں۔ بھائی وہ بالکل بھی سخت نہیں ہے، وہ بہت اچھی اور نرم دل کی ہے، اور یقین کریں وہ آپ سے بہت جلد راضی ہو جائے گی۔ تو پھر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ نہیں رکو خالدہ تم جاؤ، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی سراج بھائی، بیسٹ آف لک۔ وہ صاف دل کی لڑکی میری رہنمائی کرتے ہوئے جا چکی تھی۔ میں دروازہ نوک کرنے کے لیے آگے ہوا، میرے ایک دفعہ کھٹکھٹانے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر دروازہ نوک کیا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخرکار اندر سے حدیث کی آواز سنائی دی۔ حدیث کی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ وہ بھلے ہی مجھ سے سب کے سامنے بات کر لے، لیکن وہ تھی تو میرے ساتھ ناراض ہی۔ خیر ویسے کوئی بات نہیں، راضی تو میں کر ہی لوں گا۔ کون؟ حدیث اندر سے بول رہی تھی۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیا پتا اگر میں بولا تو وہ دروازہ ہی نہ کھولے۔ میں نے بھی وہی خالدہ کو واپس بھیج دیا، شاید اس کی آواز پر وہ دروازہ کھول دیتی۔ اب میں کیا کروں؟ میں خاموشی کا سہارا لیے ہی کھڑا رہا، لیکن اندر سے دروازہ کھلنے کی کوئی امید مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر مجھے خود کو بولنے پر راضی کرنا پڑا۔ میں ہلکا سا گلا کھنکھارتے ہوئے بولا، حدیث دروازہ کھولو پلیز۔ کچھ دیر کی خاموشی پھر سے میرے کانوں میں شور کرنے لگی، کیونکہ زیادہ خاموشی انسان کے دل میں بہت شور کا ہلچل مچاتی ہے۔ دل پکارتا رہتا ہے کہ اگلا بندہ بات کرے، خاموش نہ رہے۔ جس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہو، وہ بولتا ہوا، مسکراتا ہوا، اپنی ہر بات منواتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھار چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا کر لینا بھی اس کا حق ہے۔ جیسے کہ اب حدیث میرے ساتھ روٹھی ہوئی تھی۔ میں ذرا مصروف ہوں، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ حدیث میرے آنے پر بھی تم مصروف ہو؟ آخر یہ کیسی مصروفیت ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ بس ہے کوئی مصروفیت؟ آپ خود کو دروازے کے باہر کھڑا کر کے اذیت میں نہ ڈالیں۔ اچھا تو مطلب تم دروازہ نہیں کھولو گی، یہی سمجھ لے؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک کرو گی؟ آپ مہمان نہیں ہو، اس گھر کے بیٹے ہو، اور آپ اپنے گھر آئے ہو، کسی اور کے گھر نہیں، جو اپنے آپ کو مہمان بنا ڈالا آپ نے۔ پلیز ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، ایسے مت کرو میرے ساتھ، تم نہیں جانتی میں نے 2 دن کیسے گزارے ہیں۔ یقیناً بہت اچھے گزرے ہوں گے آپ کے یہ 2 دن۔ دیکھو میں دروازے کے باہر ہی کھڑا رہوں گا جب تک دروازہ نہیں کھولو گی۔ شوق سے کھڑے رہیں، اور ہاں آپ کی مرضی، ویسے بھی کون سا آپ کسی کی سنتے ہو۔ ہاں دیکھ لو بالکل تم پر گیا ہوں، جیسے اب تم میری نہیں سن رہی۔ میں ہلکا سا مسکرایا، جی نہیں بالکل بھی نہیں، میں آپ کی جیسی نہیں ہوں۔ جائے اپنے کمرے میں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کرے جا کر۔ کیا یہ تم میری فکر کر رہی ہو؟ میرے اس سوال پر کچھ دیر پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ آپ کی فکر کرنے والے بہت ہیں، میرے فکر کرنے سے بھلا کیا ہو جانا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ تمہیں فکر ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو سراج صاحب۔ لو جی اب میں اتنا غیر ہو گیا ہوں کہ تمہیں مجھے صاحب کہہ کر پکارنا پڑ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے، مجھے تنگ مت کریں۔
ऑफिसर हदीस वजीर साहिबा, पोता तो मैं भी इसी दादा का हूँ जिस दादा की तुम पोती हो, अकड़ू और सड़ियल। लिहाजा अपने दोनों कानों को अच्छे से खोलते हुए और साफ करते हुए सुन लो कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अरे वाह, आप तो अच्छी खासी तकरीर करने लग गए हो। इतनी लंबी बात ना हो गई, कोई तकरीर हो गई। यही बात आप कुछ लफ्ज़ों में भी अदा कर सकते थे। तकरीर नहीं, मेरे राज़ी करने का अंदाज है। इसे अंदाज नहीं ज़िद कहा जाता है। तो फिर तुम ज़िद छोड़ क्यों नहीं देती? सिराज, ज़िद मैं नहीं आप कर रहे हैं। मैंने तो आपको कहा ना कि अभी जाइए, रात के खाने पर मुलाकात होगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, बेशक इसे मेरी ज़िद समझो या हठधर्मी। मैं इतना कहकर खामोश हो गया कि शायद मुझे खामोश देखकर दरवाज़ा खोल दें, लेकिन ये मेरी भूल थी। मुझे खामोश पाता देखकर वो भी खामोश हो गई थी। लेकिन मैं भी यहाँ से नहीं हटूँगा जब तक वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मैं एक कुर्सी खींच लाया था ताकि उस पर बैठ सकूं। तकरीबन बारी बारी सभी घर वाले मुझे बुलाने आ चुके थे, लेकिन मैंने सबको मना करके वापस भेज दिया। दादा जान मेरी इस नादानी पर मुस्कुरा दिए। मुझे तो समझ नहीं आती ये ज़िद करने की आदत तुम दोनों के अंदर कहाँ से आई। दादा जान आप ही से मिली है ये आदत हम दोनों को। वो हंसते हुए वहाँ से चले गए। अब ये कहाँ से अटपकी, मैंने नगीना को देखते हुए कहा। सिरात, ये कैसी ज़िद है? उठे यहाँ से प्लीज़। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपका इस तरह यहाँ बैठना। मेरा यहाँ बैठना और आपको अच्छा न लगे, ना लगना, ये बात मुझे हजम नहीं हुई नगीना बीबी। क्योंकि मुझे आपकी परवाह है और आप क्यों एक ऐसी लड़की के लिए खुद को हलकान किए जा रहे हैं जो किसी की नहीं सुनती। वो यहाँ घर पर किसी की नहीं सुनती, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी नहीं, तो आपकी क्यों सुनेगी? जितना मैं उसे जानता हूँ इतना आप 24 साल में उसे नहीं जान पाई, तो अब क्या खाक जानेगी? आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, वो 24 साल की हो गई है, अभी तक निकम्मी की निकम्मी ही है, और मैं 22 साल की होकर इतनी समझदार और सुघड़ लड़की हूँ। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। खैर, जहाँ तक मुझे खबर है आप तो अपने तीनों भाइयों से बड़ी है, फिर अपने आप को सबसे छोटा क्यों जाहिर कर रही है? आपको किसने बताई ये बात? मुझे उमैर ने बताया था कि उसकी एक बहन है जो उन सबसे बड़ी है। हा हा हा, वो तो बस मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे सब यही कहते हैं कि मैं सबसे छोटी लगती हूँ, यहाँ तक कि हदीस से भी। अच्छा ठीक है, तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे अपने बारे में आपको बताना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे भी आपने खुद बोला था कि जब आप पाकिस्तान आएंगे तो मुलाकात करेंगे मुझसे। तो ये मुलाकात ही है, और आपकी नज़र में मुलाकात कैसी होती है? ये तो सरसरी सी मुलाकात हुई ना। मैं आपको स्पेशल अपने घर बुलाऊंगी खाने पर। जब आपके मामा और बाबा भी आ जाएंगे तब खूब सारी बातें करेंगे हम। मैं उसे मुलाकात समझूंगी। या अल्लाह, ये कहाँ से आ गई थी दिमाग खाने। मुझे यहाँ हदीस की पड़ी हुई है और इस बीवी को अपनी तारीफ़ें करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। प्लीज़ क्या आप यहाँ से जा सकती है? मैंने साफ लफ्ज़ों में उसे यहाँ से जाने को कहा। आप क्यों किसी आम से बंदे की तरह उसके दरवाजे के बाहर खड़े हैं? ये काम खालिदा का है, आपका नहीं। यार तुम कैसी लड़की हो? खालिदा का काम है से तुम्हारी क्या मुराद है? क्योंकि वो इस घर की नौकर है तो आम सी हुई ना। वो आम नहीं है, वो होता है जिसकी सोच छोटी और घटिया हो। खालिदा बहुत ख़ास है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका दिल बहुत बड़ा और सखी बनाया है। प्लीज़ अपनी इस सोच को बदलो, वरना ये तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उसी ने खालिदा को भी पैदा किया है, तो फिर एक ही अल्लाह के बनाए हुए बंदों में तुम फ़र्क क्यों कर रही हो? हैरत हुई मुझे तुम्हारी ऐसी बात सुनकर। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, एक और बात, मैं आम ही ठीक हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है उसने मेरा दिल बहुत साफ बनाया है। वो मुंह बसोरते हुए चली गई। मैं सोचता ही रह गया कि लोग खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। लोग इतने कम अक्ल और बेवकूफ़ भी हो सकते हैं, इस बात का मुझे अंदाज़ा तो था, लेकिन आज यकीन भी हो गया। इसी वजह से बाबा भाग गए थे यहाँ से कि वो भी रहे ये रीति रिवाजों की भेंट ना चढ़ जाए। मैं दादा जान को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ख़ानदान में एक लफ्ज़ मजबूरी भी होता है जो सब कुछ बिगाड़ कर रख देता है, और मैं उस मजबूरी लफ्ज़ को दूर करके ही छोड़ूंगा। रात के 8 बज गए थे, खाना टेबल पर लग चुका था, लेकिन हदीस के बाहर निकलने का अभी कोई नामो निशान नहीं मिला था। लेकिन अब वो दरवाज़ा खोलने वाली होगी, क्योंकि खाना खाने के लिए तो उसे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अभी यही सब कुछ सोच रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सामने ही हदीस खड़ी थी। किसी ऐसे शख्स से रूठे रहना कितना मुश्किल था जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। मैं रूठी तो थी, लेकिन रूठे रहना बहुत ही मुश्किल था। मैं इतनी जल्दी राज़ी भी नहीं होने वाली थी आपसे सिरात।
آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے، آپ مجبور ہوں گے، لیکن اس کی ہمت بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوئی تھی مجھے اتنی باتیں سنانے کی۔ اس ٹویل کو تو ایسی ہتکڑیاں ڈالوں گی کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ اوہ، ٹویل سے یاد آیا، وہ بھی تو آنے والی تھی سرات کے ساتھ، وہ کہاں گئی؟ میں نے ٹویل کا پوچھنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ رک گئی، کیونکہ میں تو ناراض تھی۔ حدیث، کیا اب دروازے پر کھڑی مجھے دیکھتی ہی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی؟ میں بنا کچھ بولے اور کہے دروازے سے باہر نکل آئی۔ سرات نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا۔ میں نے اپنا بازو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا بازو ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ سرات، میرا بازو چھوڑے۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے ساتھ بات نہیں کرو گی۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر پکڑے رکھیں آپ میرا ہاتھ، کیونکہ میں راضی نہیں ہونے والی۔ راضی تو تم کیا، تمہارے ابا جان بھی ہوں گے مجھ سے۔ ان کی اس بات پر میں نے اپنی ہنسی پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا۔ اچھا، میرا ہاتھ چھوڑے اور پلیز جا کر اپنا منہ ہاتھ دھوئے، بلکہ شاور لے جا کر اپنا حلیہ دیکھیے تھکن سے کس طرح کا ہو گیا ہے، حال بے حال ہوا ہے آپ کا۔ پہلے راضی ہو جاؤ، پھر میں تمہاری یہ بات مانوں گا۔ سرات، بالکل بچوں کے جیسی حرکتیں ہیں یہ آپ کی، راضی اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ تو پھر کیسے منایا جاتا ہے تم بتا دو۔ پیار سے مناتے ہیں۔ میں نے سرات کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات بولی تھی۔ چھوڑ دے میرا ہاتھ اور 10 منٹ میں فریش ہو کر کھانے کے ٹیبل پر پہنچے۔ حکم دے رہی ہو؟ سرات میرے قریب آتے ہوئے بولے۔ میں نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور میرا سر ان کے چہرے سے ٹکرا گیا۔ وہ اتنا میرے قریب ہو کر کھڑے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی آگے سے انہیں کیا جواب دوں۔ میں نے سرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں، اسے آپ میرا حکم ہی سمجھے۔ وہ میری اس بات پر مسکرا دیے۔ ان کی یہی مسکراہٹ تو مجھے اپنا اسیر کر گئی تھی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میری؟ وہ میری کہہ کر رک گئے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کے سامنے سوال بنی کھڑی تھی۔ تم چلو، میں پورے 10 منٹ تک کھانے کی ٹیبل پر رہوں گا انشاءاللہ۔ میں نے تھوڑی سی مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے ہاتھ کی طرف نظریں کی۔ کیا اب کیوں کھڑی ہو جاؤ نا، میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا۔ اتنے آپ کاکے مت بنے، ایک زوردار کہا میرے کانوں سے ٹکرایا۔ ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بس جلد ہی اس مشن کو بھی پورا کرتا ہوں۔ سرات نے میرے گال چھوتے ہوئے کہا۔ میں دل میں بہت ساری امیدیں لیے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں سبھی لوگ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے اور خالدہ نے مل کر کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ خالدہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ سرات اور نگینہ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی میرے سامنے پیش کر رہی تھی کہ کیسے سرات بھائی نے نگینہ کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ خالدہ، بری بات ہے، چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ کوئی بری عادت نہیں ہے یہ حدیث باجی، بلکہ کبھی کبھار چھپ کر سننے والی باتیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، علم میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں 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 خالدہ، اپنے سے باتیں نہ بناتی رہا کرو، پگلی کہیں کی، چھپ کر باتیں سننے میں کون سا علم ملے گا تمہیں؟ چھوڑ دے باجی اب اس بات کی جان، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اور ویسے بھی میں نے جان بوجھ کر تھوڑی ہی ان کی باتیں سنی ہے، بلکہ چلتے پھرتے ان کی باتوں کی سماعت میرے کانوں میں پڑی تو میں اپنے آپ کو وہاں کھڑا رہنے سے باز نہ رکھ سکی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بی کیئرفل۔ میں خالدہ کو سمجھاتے ہوئے کچن سے باہر آ گئی۔ میری نظریں سرات کو دیکھتے ہوئے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں نے آج پہلی دفعہ انہیں شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی شلوار قمیض پہنی ہو۔ وہ ان کپڑوں میں بہت نکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ دادا جان نے انہیں دیکھتے ہی ان کی نظر اتارنے کی فکر کرنے لگے اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے بولے، اپنے اوپر آیتیں پڑھ کر پھونکتے رہا کرو۔ دادا جان پریشان مت ہو، بہت لوگ ہیں میرے چاہنے والے جو یہ کام کر دیتے ہوں گے۔ سرات میری طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ ہیں۔ چلو بیٹا آ جاؤ، کھانا کھاؤ، جب سے آئے ہوئے ہو بس لڑنے جھگڑنے میں ہی مصروف پائے گئے ہو۔ چلو شاباش، اب کچھ کھا لو۔ دادا جان کے اس طرح بات کرنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ کھانے کی خوشبو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ ہاں، میری نگو بھی اتنا مزیدار کھانا بناتی ہے کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ نگو باجی نے آج تک کچھ کھلایا تو ہے نہیں ہمیں بنا کر، پھر ہم کیسے مان جائیں کہ وہ اتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا، اف میرے خدایا، خالدہ کیسے چپ رہتی وہ ہمیشہ کی طرح درمیان میں سچی بات سناتے ہوئے کچن میں گھس گئی تھی۔ خالدہ کہ مجھے یہ عادت اچھی بھی بہت لگتی تھی کہ وہ سچی بات کو منہ پر کرنے سے گریز نہیں کرتی تھی، لیکن وہ کوئی مناسب موقع نہیں دیکھتی تھی بات کرنے کے لیے۔ مسرت آنٹی خالدہ کو گھور کر رہ گئی اور خالدہ صاحبہ بنا کچھ سوچے سمجھے بات کرتے ہوئے الہ دین کے چراغ کی طرح اندر گھس گئی تھی۔
میں بھی کرسی ڈھکیل کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سراج میرے ساتھ والی کرسی پر ہی براجمان تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے تعریف کرنے کو لازمی سمجھا تھا۔ کھانا اس دن کی طرح بہت مزے کا ہے دادا جان۔ حدیث نے ادھر دبئی میں بھی اتنا مزیدار کھانا بنایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے بابا کھانے کے کتنے شوقین ہیں۔ انہوں نے مسلسل کوئی 1 ہفتے تک حدیث کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریفیں کرنے میں لگا دیے تھے، اور ماما اسی لیے روز بابا کے لیے کچھ نہ کچھ خاص بناتی رہتی ہے۔ چچی جان کے ذکر پر مسرت آنٹی لال پیلی ہو گئی تھی۔ سراج بیٹا، وہ مجھے یاد آیا، کبیر اور فاطمہ کو لینے کون جائے گا؟ تایا جان، میں اور حدیث چلے جائیں گے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ بیٹا، مجھے اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن میرا بھائی اتنے عرصے بعد پاکستان آ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اسے لینے نہ جاؤں؟ تو ٹھیک ہے تایا ابو، آپ لے کر آ جائیے گا۔ مطلب تمہارا ارادہ رہ گیا ہے؟ تایا ابو، کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیے گا، ساتھ تائی جان کو بھی لے جائیے گا۔ میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سوچنے لگا، اگر ہم دونوں اکیلے نہیں جا سکتے تو ہم جاتے ہی نہیں۔ اب تایا ابو کو یہ بات کون سمجھائے؟ دادا جان میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے، جس سے وہ میری ہر رمز سے واقف ہوں۔ چلو، معاملہ حل ہو گیا، میں اور تمہاری دائی امی جا کر لے آئیں گے۔ اسماعیل، چلو گے ہمارے ساتھ؟ بابا اسماعیل چچا سے ان کی رائے پوچھ رہے تھے، اور وہ مسرت آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بولے، بھائی جان، میں کل تک آپ کو بتا دوں گا۔ یعنی کہ اسماعیل چچا کی طرف سے نہ تھی۔ سراج میرا منہ دیکھنے لگے، جیسے مجھے پوچھ رہے ہو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے بھی خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آج سردی پھر سے زور و شور پر تھی، 400 پہاڑ سینہ تانے کھڑے تھے۔ صبح سویرے اٹھنا میرا معمول تھا، اور میں بھلا اپنے معمول کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہوں؟ دادا جان زیادہ ٹھنڈ ہونے کے باعث آج گھر پر ہی رک گئے تھے۔ میں اور خالدہ اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں لپیٹے ہوئے باہر کی جانب جانے لگی تو پیچھے سے آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، تو لہٰذا یہ موصوف بھی اٹھ گئے تھے۔ چوری چھپے گھر سے کہیں نکلنا غلط بات ہے، وہ بھی 2 خوبصورت دوشیزائیں۔ آپ لوگوں کو اس آفیسر کو اٹھا لینا چاہیے تھا، اگر میں خود نہ اٹھتا تو تم دونوں تو موقع سے فرار ہو چکی ہوتی۔ سراج بھائی، اب تو آپ خود اٹھ گئے ہیں تو پھر آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ نہ بھائی، پہلے اپنی باجی سے پوچھ لو، وہی مار پڑ جائے گی تمہیں بھی اور ساتھ مجھے بھی۔ میں اپنا رخ پھیرتے ہوئے ہنسنے لگی، شوخے نہ ہو تو۔ سراج بھائی، آپ چلے، باجی کی اتنی ہمت کہ وہ آپ کو کچھ کہیں؟ میں نے خالدہ کو آنکھیں نکالی اور مجھے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سراج سے وہ ہم کلام ہو گئی۔ خالدہ، مجھے تمہاری بہادری پر فخر ہے، میری بہن، ہمیشہ خوش رہو، ورنہ جس انداز سے تمہاری باجی نے آنکھیں دکھائی ہے نا، بندہ پہلی فرصت میں ان پر فدا ہو جائے۔ سراج کا اس طرح بات کرنا میرے لیے نیا تھا۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر دلی خوشی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کا پیار مجھ پر عیا ہونے والا تھا۔ میں اندر ہی اندر مسکرا دی تھی۔ چلو، اب کیا یہاں کھڑی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہو گی، یا میری پہاڑوں سے دوستی کروانے بھی جاؤ گی کہ نہیں؟ سراج نے جیکٹ پہن رکھی تھی، بلا شبہ وہ گرم جیکٹ تھی، لیکن باہر کا موسم بے حد ٹھنڈ تھا۔ میں اندر سے ایک گرم چادر لے آئی تھی تاکہ سراج اپنے کندھوں کے ارد گرد اوڑھ سکے۔ یہ لے چادر، اوڑھ لے اوپر، باہر ٹھنڈ بہت ہے، یہ نہ ہو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے۔ میں نے چادر پکڑتے ہوئے کہا، بڑی فکر کر رہی ہو۔ میں بنا کچھ بولے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے کچھ سوجھا، کیوں نہ حدیث کو تنگ کیا جائے۔ خالدہ، بھلا ہم نگو کو بھی ساتھ لے آتے؟ چھوڑے بھائی، اس آفت کی پڑیا کو، کوئی نہیں لانا اسے ساتھ۔ وہ سچ مجھے یاد آیا، آپ کے ساتھ تو ایک لڑکی بھی آنے والی تھی، وہ نہیں آئی کیا آپ کے ساتھ؟ آئی ہو میرے ساتھ، اسے میں کیسے چھوڑ کر آ سکتا تھا، لیکن وہ حدیث کے گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے حدیث کو چھیڑتے ہوئے کہا، تو آپ کیوں یہاں آ گئے؟ آپ بھی نہ آتے۔ شکر ہے چپ تو ٹوٹی، چاہے جیسے بھی ٹوٹی۔ خالدہ، تمہاری باجی بہت سڑیل ہے۔ بھائی، ایسے تو نہ بولے میری باجی کو۔ خالدہ، اتنی سردی میں بھلا تمہیں کیا پڑی ہے صبح کی سیر کی؟ سراج بھائی، یہ باجی کا حکم ہے، اور میں ان کی کہی ہوئی بات کو کیسے رد کر سکتی ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا قطعاً دل نہیں ہوتا آنے کو؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے بھی نہیں، چاہے کوئی آنکھیں دکھائے یا نہ دکھائے۔ کل سے تم ہمارے ساتھ بے شک نہ آنا، میں خود تمہاری باجی کی حفاظت کر لوں گا۔ سراج بھائی، بہت چالاک ہو آپ۔ ٹھیک ہے، میں کل سے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ بہت شکریہ خالدہ، مجھے تم سے ایسی ہی امید کی توقع تھی کہ تم میری بات کبھی نہیں ٹالو گی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا حدیث کے قریب آ گیا، جو کافی دیر سے ہمارے آگے آگے چل رہی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد
میں اور سراج آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ خاص طور پر آج سکندر سر کی کال آئی تھی اور وہ ہمیں آفس آنے کا بول رہے تھے۔ گاڑی کی چابی سراج کے پاس تھی۔ میں نے سوچا آج ذرا میں بھی انہیں تنگ کر لوں۔ رکیے، میں شاید چابی اندر ہی بھول آئی ہوں۔ نہیں، تم بھولی نہیں ہو، کیونکہ گاڑی کی چابی میرے پاس ہے۔ لائیے ادھر، پھر میری گاڑی کی چابی۔ اچھا، تو اب تم میری اور تمہاری کرو گی؟ بالکل کروں گی، میں اپنا حق کسی اور کو ہڑپنے نہیں دوں گی۔ ہاں تو بس پھر بات حل ہو گئی، کیونکہ میں کسی نہیں ہوں، میں تو تمہارا اپنا ہوں۔ سراج نے یہ بات ایسے ہی کہہ دی کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے فرنٹ ڈور کھول کر آرام سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ سراج بھی کچھ سوچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولے، حدیث، ابھی تو ہم بائک کی سواری پر مزید اوپر جائیں گے کسی دن۔ میں ان پہاڑوں کو اور ان وادیوں کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہر اس جگہ پر جاؤں گا جہاں تم گئی ہو۔ میں سراج کی طرف دیکھنے لگی، جو پتہ نہیں کب سے اپنے اندر یہ سب باتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ انہیں بہت برس بعد ملے تھے، تو وہ کیسے ان موقعوں کو ہاتھ سے جانے دیتے۔ حدیث، میں ان لمحات کو بہت ترسا ہوں۔ میں اپنوں کے پیار کو بہت ترسا ہوں۔ مجھے آج تک ماما اور بابا کے پیار کے علاوہ کسی اور کا پیار کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ لیکن حدیث، ان سب باتوں کے باوجود میں اپنے ماں باپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے میری پرورش ہمارے دادا جان کے عین مطابق کی ہے۔ مجھے پہلی نظر میں دیکھ کر ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ میں ایک گنوار ہوں، جبکہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے اپنا حلیہ اپنے اسلام کے طرز کے مطابق رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہو تو ہمیں تو بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اب تم ادھر سے ہی اندازہ لگا لو، ان اونچے نیچے راستوں پر میں کون سا گاڑی چلانے کا عادی ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھ پر اعتبار کر کے مجھے گاڑی کی چابی تھما دی۔ یہی اعتماد اور یہی بھروسہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ میں اب ان لمحوں کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا اور اپنے رشتوں کے سائے کے درمیان رہوں گا۔ سراج غمگین ہو گئے تھے۔ وہ جتنے مزاح اور تنگ کرنے کے عادی تھے، اتنے ہی پیار کرنے والے اور کیئر کرنے والے انسان بھی تھے۔ مجھے خوشی تھی اس بات کی کہ میری پسند سراج ہے اور سراہے جانے کے قابل ہے۔ اور سب سے بڑی بات، میرے بڑوں کا سارا پیار تم لے گئی ہو۔ اب میرے دادا جان سے، تایا ابو اور تائی جان سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئی سمجھ؟ وہ پھر سے مزاح کرنے والے موڈ میں آ گئے تھے۔ سراج، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ جو پیار آج تک آپ کے حصے کا میں لیتی رہی ہوں، وہ اب آپ لینا سب سے۔ اور ہاں، آپ اب چچی جان اور چاچو سے دور رہیے گا، کیونکہ ان سے اب پیار لینے کی باری میری ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے، ڈن۔ سراج خوشی چہرے پر سجائے ہوئے بولے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چاہے دیر سے ہی سہی، ہم سارا خاندان ایک ہو گئے، اتنا ہی کافی تھا۔ آئیے، میں آپ دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہمایوں سر ہمیں دیکھتے ہوئے بولے، سراج صاحب، آپ ہمارے لیے ایک بہت قابل آفیسر ہے۔ آپ کا دماغ نہ چلتا تو ٹویل کبھی بھی پاکستان آنے کے لیے رضامند نہ ہوتی۔ سر، یہ میرا فرض ہے اور میری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کوئی بھی مخالف ملک کا خفیہ ایجنٹ ہمارے ملک میں رہ کر ہمارے ساتھ ہی غداری کرے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مجھے میرے کام کے ساتھ بہت لگاؤ ہے، کیونکہ مجھے میرے ملک کے ساتھ بہت لگاؤ ہے، اس لیے میں کبھی نہ چاہوں گا کہ کوئی میرے ملک کے خلاف آواز بلند کرے، میں اس کی آواز ہی نہ بند کر دوں۔ سراج، مجھے فخر ہے آپ پر، اور ٹویل اپنے ٹھکانے پر خوش ہے، اسے کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں ہوا۔ بے فکر رہے، وہ کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہے۔ چلو، یہ تو فکر ختم ہوئی، اگلے ٹارگٹ کا کیا ارادہ ہے؟ سر کا یہ سوال پوچھنے کی دیر تھی کہ میرا سر چکرانے لگا، وہیں گھنٹیاں اور شور میرے ذہن پر رقص کرنے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار اس خفیہ جگہ کا خیال آ رہا تھا جو ہم نے اہم معلومات کے متعلق ڈسکس کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن کے نیچے ایک تہخانہ بنا رکھا تھا، لیکن وہاں کا خیال میرے ذہن کے ارد گرد کیوں چکر کاٹ رہا تھا؟ میں نے سراج کی طرف دیکھا، وہ بھی کسی شش و پنج میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے۔ ہمایوں سر اپنی بات مکمل کر کے آفس سے جا چکے تھے۔ حدیث، کیا یہاں کوئی ایسا اسٹاف موجود ہے جس پر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے سے کیا جواب دوں۔ حدیث، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ سراج، کچھ گڑبڑ ہے، میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو وہاں دبئی میں اکثر ہوتا تھا، میرے دماغ کی گھنٹیاں تیز ہو رہی ہیں۔
حدیث یہ لو پانی پیو اور جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو۔ لیکن سرات آپ مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں اس معاملے کو سلجھانے کے لیے جس کا شکار ہم دونوں ہوتے ہیں؟ کیا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں سوالیہ نشان بنی ہوئی سرات کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اوپر بھی ایسی حالت طاری ہوتی ہے جب بھی کہیں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے بچپن میں ایسے بہت سارے کیس ہینڈل کیے ہیں جنہیں ابھی کرنے کی میری عمر بھی نہیں تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ بابا نے اس بات کو دنیا والوں تک عیاں نہیں ہونے دیا، اس لیے میں نے یہ فیلڈ جوائن کی۔ لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ دادا جان اس حق میں کیوں تھے کہ ہم لوگ اس شعبے کو اہمیت دیں۔ اچھا چھوڑو، یہ بات کی باتیں ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی خفیہ جگہ جو بس تم لوگوں تک محدود ہو؟ سرات تہخانہ ہے، مجھے بھی اس تہخانے کو لے کر کھٹکا لگا ہوا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، سراغ مل گیا۔ ہمایوں سر کو فوراً آفس میں بلاؤ اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم اتنی جلدی میں ہمایوں سر کو کیوں بلا رہی ہو۔ میں نے فوراً سراغ کی بات کی تائید کی اور ہمایوں سر کو آفس میں بلا لائی۔ سر، ہمارے درمیان بلکہ ہمارے اسٹاف کا کوئی بندہ ہے جو ہماری معلومات ان تک پہنچا رہا ہے، ورنہ اسٹاف کے علاوہ اس خفیہ تہخانے کا کسی کو نہیں پتہ، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمایوں سر، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر اس تہخانے میں ہمیں کسی بات یا کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے تو ذہن نشین کریے گا کہ اسٹاف میں سے ہمیں وہاں تک جانے کے لیے کون سا حوالدار یا کون سا آفیسر روکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہمیں اسی پر سب سے زیادہ نظر رکھنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے سکندر سر کو بھی اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ بالکل کریے انہیں بھی آگاہ، وہ مین ہیڈ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے۔ ہاں سچ، مجھے یاد آیا، حدیث، وہ زینب والے کیس میں ٹویل بھی ملوث ہے۔ کیا مطلب سر؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا ہمایوں سر کی بات سن کر۔ حدیث، زینب پچھلے 1 مہینے سے لاپتہ ہے، آپ کو اس بات کی خبر نہیں؟ میرا سر جو پہلے مہو گردش تھا مزید چکرانے لگا، مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے گھر میں جب فون کیا تھا زینب کے ساتھ بات کرنے کو، یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا کہ وہ اپنی نانی کے گھر گئی ہے۔ مجھے شک بہت پہلے سے ہو گیا تھا، پر اپنے گھر والوں کو جھوٹا کیسے ثابت کرتی میں؟ میری آنکھوں کے سامنے زینب کا چہکارتا ہوا چہرہ رقص کر رہا تھا، اس کی مسکراہٹ میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، اس کا ہنستا ہوا چہرہ پورے گھر میں رونق کیے رکھتا تھا۔ حدیث خود کو سنبھالو۔ سرات میری ڈھال بنے میرے ساتھ کھڑے مجھے حوصلہ دے رہے تھے، میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، زینب اور خالدہ ہی میری بہنوں سے بڑھ کر تھی اور سہیلیوں سے بڑھ کر بھی۔ خالدہ کو تو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا ہمارے پاس آئے ہوئے، پر زینب نے آنکھ بھی میرے سامنے ہی کھولی تھی۔ کیسے میں نے اسے دلدل میں پھینکنے دیا؟ میرے پیچھے سے کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ پتہ نہیں کون درندہ اسے اٹھا کر لے گیا ہے، کس حال میں ہوگی۔ یا اللہ، زینب کی حفاظت کرنا۔ آج یہ آفس مجھے کوئی شاندار آفس نہیں لگ رہا تھا، بلکہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ایسا کمرہ تھا جہاں زینب کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے آنسوؤں کا ضبط توڑتی ہوئی آفس سے باہر بھاگ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کھلے آسمان کے نیچے جا کر اپنے سارے آنسوؤں کو بہا ڈالوں۔ میں زینب کی حفاظت بھی نہیں کر پائی۔ میں روتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے حدیث اس بات سے آگاہ نہیں تھی۔ جی سر، وہ نہیں جانتی تھی، یہ بات اس سے چھپائی گئی ہے۔ سرات جائے، آپ حدیث کو سنبھالیں۔ میں بھاگتا ہوا حدیث کے پیچھے گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حدیث، اپنے آپ کو سنبھالو پلیز۔ یہ وقت رونے کا نہیں ہے، بلکہ کوئی ترکیب سوچنے کا ہے، کوئی حل نکالنا ہے تاکہ زینب کو ڈھونڈا جا سکے۔ سرات، آپ کہتے ہو کہ میں روؤں نہ؟ میں کیسے نہ چیخوں، کیسے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھوں؟ مجھے کم سے کم رونے کے لیے تو مت روکے۔ میں ابھی رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے آنسو بہا لینے دیں۔ میں سرات کے بازو سے لپٹ کر کتنی دیر تک روتی رہی۔ سرات، میں نصرت آنٹی سے آنکھیں کیسے ملا پاؤں گی؟ اور میں اتنے دن ان کا سامنا کیسے کرتی رہی؟ میری نصرت آنٹی اور ان کی ہمت دیکھیں۔ انہوں نے بھی کیسے اپنے آپ پر قابو پائے رکھا، ایک دفعہ بھی نہیں جتلایا کہ حدیث، تمہاری بہن کو کوئی درندہ اٹھا کر لے گیا۔ حدیث میری جان، چپ کر جاؤ، بہت رو لیا تم نے۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب جلد سے جلد ہمیں کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ پہلے ہی ہم نے بہت دیر کر دی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس گند کو اپنے معاشرے سے نکال باہر پھینکنا ہے۔ اٹھو، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سرات، کیسے گھر جاؤ؟ پہلے میں اس بات سے آگاہ نہیں تھی، لیکن اب میں کیسے نظر ملا پاؤں گی؟ نصرت آنٹی کی خاموشی میں بھی مجھے چیخیں سنائی دیں گی۔
یہی بہتر ہے۔ پہلے ہم اس بات سے آگاہ نہیں تھے، لیکن اب ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور بنا کسی دلیل اور دیری کے اس بات کا کوئی نہ کوئی نچوڑ نکلنا ہوگا۔ اٹھ جاؤ، شاباش، چلو گھر۔ اور پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں میں ہر دکھ میں تم مجھے اپنے ساتھ ہی کھڑا پاؤ گی۔ سرات نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے۔ سرات میرے لیے ایک مضبوط سہارا بن کر آئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا اور سرات کی ہمراہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی ہمارے لیے بہت سارے امتحان پر پھیلائے کھڑے تھے، لیکن مایوس ہونے سے کام نہیں چلنا تھا۔ ویسے بھی مایوسی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مجھے مایوس ہرگز نہیں ہونا تھا، بلکہ اللہ کا نام لے کر ہر طرح کی مایوسی کو ختم کرنا تھا۔ اور ایسا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ میں سرات کے ساتھ جب گھر پہنچی، میں نے ادھر ادھر دیکھے بغیر اندر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ میرا موبائل اور بیگ بھی گاڑی میں رہ گئے تھے۔ میں اس ماں کے حوصلے کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، جو پچھلے 1 ماہ سے صرف اللہ کے آگے دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائی تھی۔ میں لان کو جلدی سے پھلانگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ نصرت آنٹی امی کے ساتھ کچن میں ہی موجود تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے گلے سے جا لگی۔ کیوں آنٹی؟ کیوں آپ لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ ایک نہ ایک دن مجھے اس بات کی خبر ہونی ہی تھی نا۔ نصرت آنٹی، کیوں اتنا حوصلہ باندھے رکھا آپ نے اپنے ساتھ؟ ارے آپ لوگ ایک دفعہ مجھے انفارم تو کرتے۔ امی، آپ تو میری ماں تھی، آپ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ خیر، آپ اکیلی کو میں نے کیا کوسنا، گلہ میرا سب سے ہے۔ نصرت آنٹی نے بھی آج اپنا حوصلہ توڑ ڈالا تھا۔ آج انہوں نے بھی اپنے اندر کی خاموشی کو نکال باہر پھینکا تھا۔ انہوں نے اپنے اندر کی چیخیں، جن کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا ہوا تھا، آج وہ آنسو بن کر آزاد ہو گئے تھے۔ حدیث کے سیکھوں کا سروار مت ٹھہراؤ میری بیٹی، ان سب کو میں نے ہی منع کیا تھا کہ تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ نصرت آنٹی، کیوں؟ زینب میری بہن ہے، آپ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا جب مجھے پتہ لگے گا تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ سب جانتے ہیں مجھے زینب سے کتنا پیار ہے، اور یہ بات میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ دادا جان بھی میری آواز سن کر لاؤنج میں آ چکے تھے۔ میں روتی گڑ گڑاتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ انہوں نے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میرے آنسو پھر سے متواتر برس رہے تھے۔ اور نصرت آنٹی، آپ نے کیوں روکا ان کو، جو آپ کے کہنے پر سب بھی رک گئے؟ حدیث باجی، کیونکہ یہ سب کیا دھرا اس نگو کا ہے، اس لیے آنٹی نے یہ سب کو منع کر رکھا تھا، تاکہ دونوں گھروں میں کوئی دراڑ نہ پڑے۔ میرے سر پر ایسے جیسے کوئی وزنی چیز گر گئی ہو، یا میں خود کسی ویرانی میں گر گئی ہوں۔ بس کچھ تو ہوا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں لگ پا رہی تھی۔ نگو؟ میں اپنے منہ سے بس نگو کا نام ہی لے پائی تھی، اور تو کچھ بچا بھی نہیں تھا جو میں کہتی۔ ہم سب نے خود اس سے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے زینب کو پکڑوانے میں تمہاری مدد کی ہے، اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حدیث، یہ رونے کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ معاملہ حل کرنے کا وقت ہے۔ زینب کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہمایوں صاحب نے ناکہ بندی لگوا رکھی ہے پورے شہر میں، اس لیے کوئی بھی اس چنگل سے بچ نہیں پائے گا۔ اس نگینہ کی بچی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، اسے ایک بار بھی رحم نہ آیا اس معصوم کلی پر۔ رکو حدیث، سرات کے کہنے پر میں نے اپنے قدم روک دیے تھے۔ جلد بازی مت کرو، اور ویسے بھی ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جو ہم فوراً ایکشن لے سکیں۔ ابھی بس سارے مجرم ہمارے شکنجے میں ہیں، لیکن ابھی ہمیں مزید ثبوتوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہوش سے کام لو، دل کی سنو، وہ کوئی اچھا حل بتائے گا۔ سرات کی اس بات پر واقعی میرے دل نے ایک اچھا اشارہ دیا تھا۔ سرات، ہمیں فوراً عمیر سے ملنا ہوگا، وہ ہمیں اس بارے میں بتا سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود بھی 1-2 دفعہ یہ حرکت کی تھی، لیکن میں نے اس کی اس حرکت کو ناکام بنا دیا تھا۔ ایک وہی ہے جو ہمیں بتائے گا کہ زینب کو کہاں رکھا گیا ہوگا۔ چلو پھر پولیس اسٹیشن عمیر سے ملنے۔ میں نے بھی سرات کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے راہداری پار کر گئے تھے۔ ماما بولی، کھانا تو کھاتے جاؤ۔ ماما کی اس بات پر دادا جان بولے، میمونہ، جانے دو انہیں، واپس آ کر کھانا کھا لیں گے۔ بس دونوں بچوں کے لیے خیر کی دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کو اپنے اس نیکی کے کام میں کامیاب کرے، آمین۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اور یہی سچ ہے کہ نگینہ اس کام میں ملوث تھی۔ زینب کو اسی نے پکڑوایا ہوگا۔ مجھے تو اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی، لیکن نگینہ سیدھی راہ کو اتنی جلدی اپنائے گی نہیں۔ وہ تمہاری جتنی دشمن بنی ہوئی ہے، اس بات کا میں خود بھی آج تک اندازہ نہیں لگا پایا۔
کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ میں نے غمزدہ ہوتے ہوئے عمیر سے سوال کیا۔ عمیر نے میرے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ حدیث، معاف کر دو اس گنہگار کو۔ عمیر، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہماری 100 غلطیوں پر پردہ ڈال کر بھی ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے۔ نگینہ کو بس حسد لے ڈوبے گا اور کچھ نہیں۔ زینب کے علاوہ اور بہت ساری لڑکیاں ان کے قبضے میں ہیں، اور یہ لڑکیاں مختلف شہروں سے ہیں۔ انہی کے ذریعے وہ اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں۔ ہمسائے ملک تک وہ ان لڑکیوں کو بھیج دیتے ہیں، یہی سمجھو کہ بیچ دیتے ہیں۔ عمیر کی باتیں سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میں نے غمزدہ چہرے کے ساتھ سرات کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے، ان لڑکیوں کو آج ایک بڑے سے ٹرک میں لاد کر لے جایا جائے گا۔ وہ یہاں سے ہی بارڈر کراس کریں گی، اور ہمارے پاس آخری امید بھی یہی ہے، ان لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے، اور زینب بھی انہی لڑکیوں میں ہوں گی۔ میری آنکھوں نے ایک دفعہ پھر آنسوؤں کو روکے رکھنے کی ناکام کوشش کی، اور میری یہ کوشش سچ میں ناکام رہی تھی۔ مجھے زینب کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ مجھے ہی پکار رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ آپی، مجھے اس چنگل سے آزاد کر کے لے جائے۔ ہمارے پاس یہی ایک آخری امید کی کرن بچی تھی۔ میں اس کرن کو ڈوبنے سے بچا لوں گی۔ اپنے دل کو مطمئن کرتے ہوئے میں سرات کے ساتھ جیل سے باہر آ گئی تھی۔ میری نظریں اب صرف سوالیہ نشان تھی اور کچھ نہیں، کیونکہ میں فی الحال سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بہت دور تھی۔ سارا بوجھ میں نے سرات کے سپرد کر دیا تھا، جو کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھے۔ عمیر کے مطابق وہ لوگ کسی فروٹ کی پیٹیوں والے ٹرک پر ان لڑکیوں کو لے کر جائیں گے، اور وہ ٹرک تین ٹرکوں پر مشتمل ہوں گے، لیکن وہ ٹرک کبھی بھی اکٹھے نہیں نکلیں گے، لہٰذا ہر ٹرک کے اچھے سے چیکنگ کر کے انہیں گزرنے دینا، اور اگر پھر بھی کوئی بات سلجھ نہ پائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس حوالدار نما گنڈے کو پکڑو جو ان سارے کاموں کی معلومات ان تک باقاعدہ پہنچا رہا ہے۔ عمیر کی ہر ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے مکمل پلاننگ کی تھی۔ ہمایوں سر کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی اس حوالدار کو ڈھونڈ نکالنے کی۔ میں اور سرات باقاعدہ ناکہ بندی والے روڈ پر کھڑے تھے۔ تمام پولیس افسران کو اطلاع کر دی گئی تھی، الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ رات 9 بجے کے دوران باقاعدہ ٹرک چلنے کی آغاز شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں ناکہ بندی نہ لگائی گئی ہو۔ ٹرک چیکنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ سرات اپنی رہنمائی میں پولیس آفیسرز کے ساتھ تلاشی لے رہے تھے۔ ابھی تک جتنے بھی ٹرک گزرے تھے ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں موجود تھا جس پر ہم شک کرتے۔ میری بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر سرات میرے پاس چلے آئے۔ حدیث، تم گھر چلی جاؤ، جب تک یہاں رہو گی تمہاری بے چینی بڑھتی رہے گی، اور ویسے بھی ٹھنڈ بہت ہے، دیکھو کیسے دھند کا سما ہے۔ سرات، آپ کی بات میں موڑ نہیں سکتی، پر آپ یہ بھی تو محسوس کریں کہ اس حالت میں کیسے میں گھر کی دہلیز پار کروں گی۔ پلیز مجھے گھر جانے کو مت بولے، میں خود اپنی زینب کو تلاش کر کے جاؤں گی۔ مجھے یہاں رہ کر سکون میسر نہیں تو آپ سوچو گھر جا کر مجھے کتنی بے سکونی ہو جائے گی۔ اچھا پھر میری بات سنو، چوکی کے اندر چلی جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ سرات خود اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے بھی نہیں کر رہے تھے، اور فکر پھر بھی انہیں میری کھائی جا رہی تھی۔ مجھے احتیاط کا کہہ کر وہ دوبارہ سے پولیس افسران کے پاس جا کر کسی گفتگو کا حصہ بن گئے تھے۔ میں پولیس چوکی کے اندر بیٹھ کر مسلسل دعاؤں میں مشغول تھی۔ عشاء کی نماز بھی ابھی مجھے پڑھنی تھی۔ یا اللہ، تیرے سوا میں کسی کو نہیں پکار سکتی سوائے کوشش کرنے کے میرے رب تو رحیم ہے، ظاہر ظاہری اور غیب غیبی سے جانتا ہے۔ مجھے آج تک زینب کے لا علم ہونے کی خبر نہیں تھی، لیکن آج مجھے اس بات کی خبر ہوئی ہے، تو میں تیرے آگے فریاد کرتی ہوں، زینب سے ملوا دے ہمیں۔ یا اللہ، میرے ہاتھ صرف تیرے آگے اٹھ سکتے ہیں، یہ بھیک بھی اگر مانگ سکتے ہیں تو صرف تم سے۔ میرے دل کی پکار سن لے میرے مولا۔ نصرت آنٹی جو زینب کی ماں ہے، اور ان جیسی باقی لڑکیوں کی مائیں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے روتی ہوگی، ان سب ماؤں کی فریاد سن لے میرے اللہ۔ میری زینب کے ساتھ تمام لڑکیوں کا پتہ دے۔ میری مختصر سی دعا نے مجھے دلی سکون دیا تھا۔ اللہ سے بات کر کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بلا شبہ اسی وقت میرے موبائل کی بیل ہونے لگی۔ جیکٹ کی زپ کھولتے ہوئے مجھے کچھ تاخیر ہو گئی۔ کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے ہاتھ بھی سن ہو چکے تھے، لیکن مسلسل بیل ہونے کے بعد میں نے فون اٹھا لیا۔ فون ہمایوں سر کا تھا۔ ہیلو، یس سر۔
حدیث ایک گڈ نیوز ہے، سر جلدی بتائیں پلیز۔ وہ حوالدار پکڑا گیا ہے اور میں اسی وقت اس کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اب سب کچھ یہ خود اگلے گا، یہاں تک کہ ان بچیوں کا پتہ بھی دے گا۔ میں فون رکھتا ہوں۔ میری خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے چوکی سے باہر نکلی اور سب افسران کو یہ خوشخبری سنائی۔ سرات مجھے خوش دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ہمایوں سر اس حوالدار کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ چکے تھے۔ فوری طور پر ان ٹرکوں کو پکڑ لیا گیا تھا جو سب سے آخر پر تھے۔ میں تیزی سے لڑکیوں کی طرف دوڑی۔ ساری لڑکیاں بھاگتی ہوئی مجھ سے چمٹ گئی تھی۔ میری زینب کہاں ہے؟ مجھے اتنی ساری لڑکیوں میں زینب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سرات بھی چل کر پاس آ گئے۔ وہ مجھے لڑکیوں میں گھرے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیے۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، سرات زینب نہیں ہے۔ سرات پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولے، زینب کو ٹرک کے پیچھے سے نکال لائے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ میں نے زینب کو چومتے ہوئے پوچھا، زینب میری جان، آپ ہی نے دیر تو نہیں کر دی آنے میں؟ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا ڈالا۔ ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں آپی، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ ہم دوبارہ مل گئی، اور کیا چاہیے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ بھئی اب بس بھی کرو یہ رونا دھونا، بہت مگرمچھ کے آنسو بہا لیے تم دونوں نے۔ آپی یہ کون ہے؟ پہچانو بھلا تم کہ کون ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا ذہن دوڑاؤ، پہنچ جاؤ گی۔ زینب خوشی سے اچھل پڑی، سچ میں آپی یہ سرات بھائی ہے؟ ہاں، میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھا آخرکار میری آپی نے آپ کو ڈھونڈ نکالا۔ ہاں بھائی زینب، آپ کی آپی تو سچ میں بہت ذہین ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، صبح سے وہ لوگ ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، تم دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ہمایوں سر کو بتا کر آتا ہوں۔ ویسے بھی باقی بچیوں کو خیریت سے آفیسرز ان کے گھروں تک پہنچا کر آئیں گے۔ ہمایوں سر نے آرڈر دے دیا ہے، تم لوگ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ میں زینب کو کندھوں سے پکڑ کر گاڑی تک لے آئی تھی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے اس سے پوچھنا تو تھا نا کہ ان کمینے لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ظلم تو نہیں ڈھایا۔ زینب تم ٹھیک ہو؟ میری سوال پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چپ کروایا۔ اس سہمے ہوئے میری باہوں میں سمٹ گئی تھی۔ زینب میری جان، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ایک پولیس آفیسر پلس ISI آفیسر کی بہن ہو، اور وہ دیکھو گاڑی کے باہر جو چوڑا سینہ تانے، چمکتی ہوئی پیشانی کے ساتھ اونچا سر کیے فخر سے کھڑا ہے نا، وہ آفیسر جسے ابھی تم نے اپنا بھائی کہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے آگے سب سے بڑھ کر اللہ، جس پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان اور توحید کامل ہے، اس پر یقین رکھو۔ ویسے بھی سہمے رہنے کی باری اب ان درندوں کی ہے جو ہمارے ملک کے سرمایے کو تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں، اور یہ کوشش ان کی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے جو بہادر گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے رونا تو اس لیے آ گیا کہ نگینہ آپی کو کیا ملا میرے ساتھ ایسا کر کے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، اس کی اب خیر نہیں میرے ہاتھوں۔ تم مجھے اس سوال کا جواب دو جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ نہیں آپی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ لڑکیاں ظلم کا شکار ضرور ہوئی ہیں، جس وجہ سے وہ نشے کی عادی ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم انہیں نشے کا عادی بنائیں گے تو یہ نشہ اسمگلنگ کرنے کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ وہ لڑکیوں کے ذریعے اپنا یہ کاروبار چلانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کے اس نشانے کا شکار ہوئی ہوں، لیکن زیادہ دفعہ نہیں۔ وہ مجھ سے بڑی عمر کی لڑکیوں کو زیادہ عادی بنا رہے تھے نشے کا، لیکن آپ ہی نشے کے باوجود بھی ہر لڑکی اپنے گھر کے لیے روتی تھی۔ نشے میں چور پڑی لڑکیوں کے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ بہت اذیت تھی آپ ہی وہاں۔ میں نے زینب کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سرات بھی آ چکے تھے۔ وہ بھی صبح کے بھاگ کر تھک گئے تھے۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی۔ زینب ٹھیک ہے؟ سرات کو بھی شاید میرے ذہن والا وہم ستا رہا تھا، اسی لیے وہ پوچھ بیٹھے تھے۔ زینب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو 1-2 دفعہ ان زہریلوں نے نشے کے انجیکشن دیے ہیں، میں سوچ رہی ہوں میڈیکل ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، احتیاطاً اچھا رہے گا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ دادا جان کی کتنی دفعہ کال آئی تھی، اور ہم لوگوں نے گھر پر بھی زینب کی خبر دے دی تھی۔ بابا اور ماما نکل گئے ایئرپورٹ کے لیے؟ نہیں، وہ ہمارے انتظار میں ہے تاکہ زینب کو مل کر جا سکے۔ زینب جو سو رہی تھی، پتہ نہیں کب سے اسے سکون کی نیند بھی میسر نہیں آئی ہوگی۔ میں نے پیار سے زینب کے بال سنوارے اور اسے جگایا کیونکہ گھر آ چکا تھا۔ زینب کے خیریت سے گھر آنے پر سبھی کے چہرے کھلکھلا اٹھے تھے۔ نصرت آنٹی میرا اور سرات کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ نصرت آنٹی آپ نے کر دی نا پھر غیروں والی بات؟ نہیں سرات بیٹا، یہ غیروں والی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار اپنی اولاد کا بھی شکریہ ادا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔
चले प्लीज़, अब अच्छा सा खाना तो खिला दे। सुबह से पेट में उछलते और भागते हुए चूहों के साथ हम भी भाग रहे हैं। मैं अभी खाना लगाती हूँ, बल्कि किचन में ही आ जाओ सब बच्चे, सभी किचन में ही बैठकर खाना खा लो। नुसरत आंटी आप खाना गर्म करें, हम अभी आए। ताया अब्बू, मेरा ख्याल है आप लोगों को एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। इस्लामाबाद पहुँचते भी आप लोगों को वक्त लग जाएगा। मामा और बाबा दोनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। ज़ैनब और खालिदा भी किचन में चली गई थी। सिरात और मैं दादा जान की हालत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते थे। हाँ भाई मेरे शेरू, दादा जान क्या बात है भाई, चाचू के आने की कुछ ज़्यादा ही आपको खुशी हो रही है। खुश तो बहुत हूँ पुत्र, पर सामना कैसे करूँगा मैं अपने बच्चे का। दादा जान, बाबा आप ही का खून है, वो बहुत नर्म मिजाज है आपकी तरह। और सबसे बढ़कर क्या पता बाबा भी यही सोच रहे हो कि अब्बा जी का सामना कैसे करूँगा। लिहाजा आप दोनों आमने सामने होने की परवाह किए बगैर एक दूसरे को जब भी डाल लेना। खुद ब खुद सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। हम दोनों को प्यार देते हुए वो अपने कमरे में जाने के लिए उठ गए थे। तुम्हें क्या हुआ, भूखी शेरनी की तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? वैसे मानना पड़ेगा आपको, आप तो सच में मेरे दादा जान को मुझसे छीन रहे हो, सारा प्यार बटोर रहे हो। हदीस, कंजूसी की भी कोई हद होती है। जैसे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे सर पर भी रखा। आप ज़्यादा ड्रामे ना करें। लो जी, मैंने कौन से ड्रामे किए? ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करें, बहुत बड़े प्यार चोर हो आप। हाँ वैसे ये बात तुमने 100 आने ठीक कही है। वो शरारती अंदाज में बोले, मुझे लगता है खाना हमें आवाज़ दे रहा है, आ जाए उठकर किचन में। हदीस, अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो। अरे भाई नहीं सुनूंगी, एक भी बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी शौक अंदाज में कहते हुए किचन की तरफ चली गई। सिरात मुझे आवाज़ें देते हुए किचन में चले आए थे। चाचू और चची जान घर आ चुके थे। दादा जान ने मेरी और सिरात की कही हुई बात पर अमल किया था। वो तमाम गिले शिकवे भूलकर चाचू और चची जान से मिले थे। घर में रौनक सा समा था। हर एक के चेहरे पर खुशी जगमगा रही थी। सारे मर्द हजरात अलग से महफिल जमाए बैठे थे और औरतें अलग से अपनी महफिल की जान बनी हुई थी। मैंने भी महफिल में शिरकत डालने के अंदाज में अपना नारा बुलंद किया। ख्वातीन और हजरात, मेरी बात गौर से सुने, सारे अपने कान और आंखें खोल रखे, क्योंकि मैं एक बहुत अहम खबर सुनाने जा रही हूँ, लिहाजा दिल थाम कर बैठे। या अल्लाह खैर, जल्दी सुनाओ क्या खबर है। हदीस पुत्र, ऐसे पहेलियां नहीं बुझाते, अपने बूढ़े दादा का ही ख्याल कर लो। मैंने मुस्कुराते हुए दादा जान के गले में बाजू डाल दिए और उनके पास बैठ गई। सिरात ने जो ही मुझे दादा जान के पास देखा, वो भी शमूलियत करने के लिए आ गए। दादा की एक तरफ मैं थी और दूसरी तरफ सिरात बैठ चुके थे। वैसे आप बिल्कुल भी देख नहीं पाए मुझे दादाजी के पास बैठे हुए फौरन मुंह उठाकर चले आए हो। मैंने उस दिन भी कहा था, बहुत प्यार ले लिया तुमने इन सब से, इसलिए अब मेरी बारी है। अच्छा दोनों लड़ना बंद करो, और रही बात प्यार की, तो वो तुम दोनों के लिए बराबर है, किसी एक के लिए कम या ज़्यादा नहीं। बस खुश हो गई हो। देख लो दादा जान ने फ़र्क नहीं समझा हम दोनों में। मैंने मुंह बसोर कर नज़रें फेर ली। वो मेरी इस नादानी पर हंस पड़े। हदीस, हम सभी कान और आंखें खोल कर बैठे हैं, मेरा ख्याल है तुम्हें खबर सुना देनी चाहिए। जी चाचू, बात दरअसल ये थी कि अनम आपी का फ़ोन आया था। वो लोग और हफीज़ भाई की फैमिली पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों ख़ानदानों का मिलाप दुबई में हो जाएगा। इसी हफ्ते वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, इसलिए शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। जी हाँ, अम्मी अपनी बहन और भांजी के साथ पाकिस्तान आने पर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सभी अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मुझे मौका मिल गया था उस नगीना की बच्ची से बात करने का। नगीना, ज़रा किचन में आकर मेरी बात सुनना। ज़ैनब और खालिदा भी किचन में मौजूद थी। शायद वो मेरे इस तरह बुलाने पर समझ गई थी कि मैं उसे क्यों बुला रही हूँ। वो किचन में दाखिल होते ही रोना शुरू हो गई थी। मुझे खबर हो गई कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। हदीस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहक गई थी, उस हवलदार की बातों में आ गई थी और समझ नहीं पाई कि मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रही हूँ। वो मेरे आगे हाथ बांधे खड़ी थी और लगातार रोए जा रही थी। मेरा दिल तो वैसे भी मोम जैसा था, बस फौरन पिघलना शुरू हो जाता। पर मुझे इस दफ़ा नगीना के आंसुओं में हकीकत का पहलू दिखाई दे रहा था। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि तुम्हें ऐसी हरकत पर जेल भी हो सकती है?
उस हवलदार ने तुम्हारा नाम भी लिया था, लेकिन मुझे इस्माइल चचा का ख्याल सताने लगा। और सबसे बड़ी बात, तुम घर की इज्जत हो। मैंने बहुत मुश्किल से इस मामले को रफा दफा किया है। पहले अजियत कम है उमेर की शक्ल में, उससे पूछो जाकर कितनी मुश्किल से वो दिन काट रहा है, और तुम भी ऐसे घटिया कामों में पड़ गई। इस मासूम कली का तुम्हें एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया? खुदारा ये बदले लेने वाली आग अपने अंदर से ख़त्म कर डालो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो इस बुराई को ख़त्म करने की बजाय तुम लोग भी इस बुराई का हिस्सा क्यों बन जाते हो? ये ज़िद्दें और ये बदले लेना ख़त्म कर दो। अपना जहन हमेशा दूसरों के लिए साफ रखो, ताकि दूसरे भी आपके साथ भलाई करें। और अगर इसके बावजूद भी कोई आपके साथ भलाई नहीं करता तो यकीन करो, खामोशी सबसे बड़ा इलाज है। खामोश हो जाओ, खुद ही बोल बोल कर थक जाएगा और वो ये बात समझ जाएगा कि इस बंदे से सर खपाना बेकार है। नगीना, तुम मेरी बहन हो, तुमने मुझे कभी बहन का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन मेरी तुम बहन ही हो। मैंने चाचू और इस्माइल चाचा में कभी भी फ़र्क महसूस नहीं किया, पर मुसर्रत आंटी ने तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए हमेशा नफ़रत ही डाली है। शुक्र अदा करती हूँ अजीज़ और अबीद ऐसे नहीं है। नगीना हाथों को जोड़े इसी तरह शर्मसार होकर खड़ी थी। अल्लाह से माफ़ी मांगनी है हदीस, तुम नहीं समझोगी। मैं पिछले एक हफ्ते से कितनी बेसुकून रही हूँ। हाँ, मैंने अपने रब से माफ़ी मांगी है। मैं तुम्हारे आगे खड़ी हूँ, चाहे माफ़ कर दो या कोई सज़ा दे दो। नगीना ने ज़ैनब को भी अपने साथ लगाते हुए माफ़ी मांगी थी, और उस मासूम ने भी ये कहकर बात ख़त्म की, नगीना बाजी, आप मेरी बड़ी है, मुझसे माफ़ी मत मांगे। निगो इस बात पर खुश दिखाई दे रही थी और इसी डर और खौफ में रही उसकी बेटी को उसकी बेटी को कुछ हो ना गया हो, वो दरिंदे उसकी बेटी को खा ना गए हो। लेकिन वो अल्लाह की ज़ात के सहारे ज़िंदा थी। उनका यही कहना था, ज़ैनब आएगी वापस। इंसान ज़िदों और बदले लेने में इस कदर गिर जाता है कि उनको किसी की इज़्ज़त की परवाह नहीं रहती, यहाँ तक कि वो अपनी इज़्ज़त की भी परवाह नहीं करता। अल्लाह ताला सबके दिलों में नेक हिदायत डाले, आमीन। दोनों घराने बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। कमी थी तो बस उमेर की। खैर, वो भी इंशाल्लाह जल्द छूट जाएगा। खाना टेबल पर लग गया है, इसलिए उठ जाए सभी, क्योंकि लंगर खुल गया है। मैंने आकर अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। सब टेबल पर जा चुके थे। सिरात अभी तक इधर ही थे। आप खाना नहीं खाएंगे? खाऊंगा भाई, क्यों नहीं खाऊंगा। वैसे भी तुम जानती हो मैं खाने का कितना शौकीन हूँ। तो फिर चले। उन्हें कहते हुए मैं मुड़ने लगी। अचानक से मेरा हाथ एक मजबूत गिरफ्त में तकरीबन आ चुका था। एक तो उन्हें हाथ पकड़ने की भी बड़ी बीमारी है। हाँ, बस यही समझ लो। बोलिए, क्या बोलूँ? अगर आपको ये पता नहीं कि आपने बोलना क्या है तो फिर हाथ पकड़कर रोका क्यों? बस दिल किया तो अपने दिल को समझाइए और अपने दिल को बोले कि अपनी सारी तवज्जो इस टॉवेल के एजेंट पर रखे जो अभी पकड़ा नहीं गया, और ऊपर से वो है भी हमारे एरिया में। इसके बावजूद भी अभी कोई वारंट पेपर जारी नहीं हुआ उसे जेल में डालने का। मैंने किसी दिन खुद ये काम सर अंजाम दे देना है, फिर सबको होश आएगा और सबके अंदर का बहादुर जाग जाएगा कि हमें भी हदीस के साथ कुएं में छलांग लगा देनी चाहिए थी। मैं मुसलसल बोले जा रही थी, एक पल को चुप नहीं हुई। सिरात ने अपना दूसरा हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। कितना बोलती हो तुम? कब से टर 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 लगाई हुई है मेंढकी? सिरात की इस बात पर मेरी भवें ऊपर को उठ गई। मुंह को लगाम लगाई है, उसके बावजूद भी मोहतरमा का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मुंह बंद करवाया तो आंखों से गोलियां बरसाने लगी हो। हाँ, मेरे चेहरे को मीठी सी हंसी तर कर गई थी। हाँ, अब ठीक है, मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हो। सिरात के मुंह से ऐसी प्यार भरी बातें मुझे कभी कभार सुनने को मिलती थी, और ये बात और वो भी इतने करीब से सुनी तो दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। मेरे मुंह से अपना हाथ तो हटाए, मेरा सांस बंद हो जाएगा। चालाक लड़की, मैंने तुम्हारा मुंह कौन सा जोर से दबा रखा था, और अल्लाह ना करे सांस बंद हो। अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अभी फ़िलहाल खाना खा लेना चाहिए, इसके बाद सारी बातें कर लेना आप। मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन फिर फौरन मांग पड़ गई। ज़रूरी नहीं, वो लड़की मैं हूँ तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। आइए चलकर बात करते हैं सब घर वालों के सामने। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम्हारी रजामंदी तो पूछ लूँ। सिरात मेरा हाथ पकड़े हुए मेरे और करीब हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अंदाज़ा तो हो गया था सिरात कहना क्या चाहते हैं, पर तंग करने की बारी अब मेरी थी। वो मुझे इतना सताते, मैं क्यों नहीं? मेरी रजामंदी क्यों चाहिए आपको?
तुम्हारी रजामंदी इसलिए चाहिए, मैं सोच रहा था तुम मेरी शादी पर मेरी मदद करवा सकती हो, इतना कमाती हो। तुम्हारे इस खूबसूरत से कजिन को अगर पैसों वैसों की ज़रूरत पड़ गई तो मुझ पर बिल्कुल भी उम्मीद ना रखिएगा, एक पैसा भी नहीं देने वाली मैं। मैंने भी सिरात के अंदाज में उन्हें कड़कदार जवाब दिया। वो मेरी इस बात पर खिलखिलाकर हंस दिए। तुम वाकई मोहम्मद हुसैन की पोती हो, इतनी कंजूस कैसे हो सकती हो? आप भी वाकई मोहम्मद हुसैन के पोते हैं, इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं जो मुझसे पैसे मांग रहे हो? अच्छा सुनो, मैं सिरात के चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं ज़्यादा देर उनके चेहरे को देख नहीं पाई थी। वो बहुत खूबसूरत है और उनके चेहरे की रोशनी मुझे बहुत भली लग रही थी। मैं अभी और कुछ देर सिरात को देखते रहना चाहती थी। मेरी आंखें शर्मा गई थी। क्यों नजरें फेर ली? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं सिरात के हाथों से अपना हाथ छुड़वा कर जाने लगी थी कि एक खूबसूरत आवाज़ बहुत प्यारे जुमलों के साथ मेरे कान में टकराई और टकरा कर वापस जाना भूल गई थी। हदीस, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरे कदम उसी वक्त रुक गए थे। मैं जिस तरह खड़ी थी खड़ी ही रह गई। ये सब कुछ सुनने के लिए मेरे कान बरसों से तरस गए थे। आखिरकार मेरी किस्मत में ये सब कुछ सुनना लिखा था। सिरात एक दफ़ा फिर से मेरे करीब आकर खड़े हो गए। तो क्या इरादा है? मेरा ख्याल है अब दोनों को इकट्ठे बात करनी चाहिए सबके सामने। मैं एक पल भी वहाँ रुकी नहीं और शर्माते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ सभी हमारे मुंतजिर थे। आज सबके दरमियान बैठे हुए सिराज से मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी नज़रें पीछे नीचे कर ली थी। मुझे इस बात का यकीन हो गया था, सिराज के लबों से सुनने के लिए वो लफ्ज़ जिनके लिए मैं तरसी थी, उन्हें मुझे हर बार सुनना अच्छा लग रहा था। मोहब्बत एक ऐसा प्यारा लफ्ज़ है जो अपने महबूब के लबों से सुनने की आरजू हमेशा रखता है, और शायद मेरा भी हिसाब कुछ यूं ही था। सिरात का वो फिक्रा मेरे कानों से टकराता और कान के करीब आकर मेरे दिल में समा जाता। हदीस, मुझे तुमसे मोहब्बत है। एकदम से मेरे हवास होश में आए थे। मुझे लगा था जैसे सिरात खुद मेरे पास आकर बोल रहे थे। हदीस, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये लफ्ज़ बहुत प्यारे थे जो मेरे दिलो दिमाग में रक्स कर रहे थे। घर में एक तरफ शादी की तैयारियां उरूज पर थी, दूसरी तरफ हमें हुक्मनामा जारी कर दिया गया था इस प्रेम शर्मा को पकड़ने का। प्रेम शर्मा उस इरम के बाप थे जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, और उसका बाप इतना गिरा हुआ आदमी है कि अपनी बेटी का कत्ल करवा दिया। लानत उस शर्मा पर। टवेल की कोई खबर नहीं थी। वो शादी के लिए आ रही थी, शायद अपने बॉस से मिलने गई हो। चलो दोनों को एक साथ हथकड़ी लगाएंगे। मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। सिराज ठीक कह रहे हैं हफीज़ भाई, आप ना जाएं। घर पर आपकी शादी की तैयारियां हो रही हैं और आप भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, और वैसे भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हूँ मैं। वैसे भी मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगा। हम तीनों घर से निकल आए थे, सबको अंदाज़ा तो था कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी कि हम इस ऑपरेशन पर जा रहे हैं जिसका हमें हुक्मनामा आया था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ज़ोहर का वक्त हो गया था। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मुकम्मल तैयारी से हम तहखाने की जानिब बढ़ गए थे। हुमायूं सर भी हमारे साथ थे। आर्मी ऑफिसर्स भी हमारे लिए हायर किए गए थे। पक्की खबर यही थी कि वो लोग तहखाने के अंदर मौजूद हैं। उन्हें इस बात से आगाह करना चाहिए कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। नो सर, इस बात से उन्हें आगाह करना मुनासिब नहीं रहेगा। ऐसे वो कोई हमला भी कर सकते हैं। हम सब पिस्टल लोड किए हुए आगे पीछे तहखाने की सीढ़ियां अबूर करने लगे। सिरात इस हक में हरगिज़ नहीं थे कि मैं भी तहखाने के अंदर जाऊं, पर मैं भी तो ऑन ड्यूटी थी, तो मैं क्यों बाहर रुकती। मैंने कितने तरलों और मिन्नतों के बाद सिरात को राज़ी किया कि वो मुझे जाने के लिए ना रोके। हफीज़ भाई और सिराज सबसे आगे थे। हमारा रब अल्लाह वारिस था। उसने बुराई को इस ज़मीन से ख़त्म करना था हमारी मदद करके। मैं ज़बान पर मुसलसल दरूद पाक पढ़ रही थी। दरूद इब्राहीम सबसे अफजल दरूद है। तहखाना बारूद और नशा आवर चीज़ों से भरा हुआ था। लकड़ी के बड़े बड़े क्रेट हर जगह रखे हुए थे। सारे दहशतगर्द अंदर मौजूद थे। हदीस, बी केयरफुल। मैंने सिरात को आंखों से इशारे से मुतमईन रहने को कहा। अंदर से किसी भारी आवाज़ वाले शख्स के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने चेलों को कुछ समझा रहा था।
اور اس کا کہنا تھا اس پولیس اسٹیشن کو آج رات کسی ٹکر پر لگا دو۔ مطلب اس کا کہنا تھا بم سے اڑا دو۔ ہم لوگ تمہیں کچھ نہیں کرنے دیں گے جاہل لوگوں، تم لوگوں کو اپنے ملک کی کسی چیز کو اور کسی سرمائے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ ہمایوں سر نے تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی جاری کر دی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اور اگر کسی نے کوئی ایسی ویسی غلطی کی تو خود ذمہ دار ہوں گے آپ سب۔ اس طرف سے سب نے ہتھیار پھینک دیے۔ مجھے ٹاویل سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی، وہ ہمیں دیکھ کر چونک گئی۔ ہاں سوچو ٹاویل بیوی، جتنا سوچنا ہے، اس سے پہلے ہم ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان تک پہنچتے۔ اس طرف سے کسی نے آنسو گیس پھینکی، سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ ڈرنے والی بات نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا، ویسے خطرہ بھی بہت تھا۔ ایک بھی بارود پھٹنے سے پورا تہخانہ جھلس کر رہ جاتا۔ آفیسرز احتیاط کرنا۔ میں نے کریڈٹو کے پیچھے سے جا کر ایک لڑکے کے سر پر بندوق رکھ دی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس کا بیٹا تھا، پریم شرما کا۔ وہ خود ایک بڑے سے کالے کوٹ میں ملبوس بہت بری قسم کا شخص لگ رہا تھا۔ خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ حدیث، یہ کیا کر رہی ہو؟ احتیاط کرنا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اور سراج کا کہا ہوا واقعی سچ ثابت ہوا تھا۔ میری دائیں طرف سے ایک لڑکا نمودار ہوا، اس نے مجھ سے گن چھین لی اور میری کن پٹی پر رکھ دی۔ آفیسرز، اب چونکنے کی باری تم لوگوں کی ہے۔ اس شخص نے میرے گلے میں بازو ڈال کر میرے گلے کو دبا رکھا تھا۔ سراج مجھے اس طرح دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ سراج نے بھی پیچھے سے آ کر وار کیا تھا۔ ان کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ انہوں نے پیچھے سے وار کیا اور اس شخص کی ٹانگ پر گولی چلائی جس نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے میرا گلا اتنا زور سے دبا رکھا تھا، مجھے زور سے کھانسی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کمانڈر بھی سیڑھیوں سے اتر آئے تھے۔ وہ سارے گھٹیا لوگ پکڑے گئے۔ ٹویل کو بھی ہتکڑیاں لگ چکی تھی۔ حدیث، سراج مجھے پکارتے ہوئے میری طرف بھاگے۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نے کھانستے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ چلو میرے ساتھ، جلدی نکلتے ہیں یہاں سے، اس قید خانے میں مزید کھانسی آئے گی۔ سراج مجھے کندھوں سے پکڑے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ باہر ہر چینل سے میڈیا اکٹھا ہوا تھا۔ ہمایوں سر ان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ باہر کھلے آسمان کے نیچے آتے میرا سانس ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس میڈیا کے ذریعے گھر والوں تک بھی خبر پہنچ گئی ہوگی۔ تمام بارود کو پولیس کسٹڈی میں لے لیا گیا تھا۔ حفیظ بھائی گھر جانے کے لیے گاڑی لے آئے تھے۔ بیٹھو بھائی بہادرو، یار تم جاؤ، کیونکہ تمہاری ہونے والی دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میری ہونے والی دلہن تو میرے ساتھ ہے، لہٰذا ہم دونوں چلتے ہوئے آئیں گے۔ تم جاؤ۔ حفیظ بھائی جیپ اڑاتے ہوئے بھگا لے گئے تھے۔ ویسے آپ اپنی ٹویل کو چھڑوائیں گے نہیں؟ اچھا ہے جیل میں رہے، میں روز اس سے جیل میں ملنے چلا جایا کروں گا۔ میں نے گھورتی ہوئی نظروں سے سراج کو دیکھا۔ میرے اس طرح گھورنے پر وہ فوراً بولے، معافی میری جان، مذاق کر رہا ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے بولے۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ 1 ماہ بعد، تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عمیر کو زبردستی اس کام کے لیے رضامند کروایا گیا تھا، جبکہ اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہٰذا میں ساری عدالت کے سامنے عمیر کو باعزت بری کرنے کا حکم سناتا ہوں۔ سب کے چہرے پر خوشی سے مسکراہٹ اٹھی تھی۔ سب کے چہرے خوشی سے مسکرا اٹھے تھے۔ آج تو مسرت آنٹی نے بھی مجھے پیار سے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ حدیث، تم نے بہت احسان کیا ہے میرے اوپر، پتہ نہیں میں اس احسان کا بدلہ اتار پاؤں گی بھی کہ نہیں، مجھے معاف کر دو۔ آنٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ میری ماں جیسی ہے، پلیز مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ کیوں برخوردار، پھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حفیظ بھائی پوچھ رہے تھے۔ یار میں تو پہلے اور آگے جاؤں گا، میرا مطلب ہے سوات کالام سے بھی آگے۔ مجھے پہاڑ دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم اور آنم بھی ہمارے ساتھ چلتے تو اچھا تھا۔ ہم لوگوں نے جتنا گھومنا تھا ہم گھوم لیے۔ اور ہاں سنو، ناردرن علاقے گھوم کر آنا، پھر ہمارے پاس انگلینڈ میں۔ ہم دونوں تم دونوں کا انتظار کریں گے۔ وہ لوگ ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے تھے۔ آنم آپی اپنا خیال رکھیے گا۔ ان سب سے مل کر ہم لوگوں نے انہیں رخصت کیا۔ سب گھر والوں سے مل کر میں اور سراج بھی گلگت کے لیے نکل گئے تھے۔
نکلنے لگے تھے۔ میرے پیارے دادا جان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم لوگ جلد واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ خیر سے جاؤ، اللہ کی پناہ میں میرے بچوں۔ سب گھر والے ہمیں باہر گیٹ تک سی آف کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زینب اور خالدہ کو نصیحتیں کر رہی تھی۔ سب گھر والوں کا خیال رکھنا، تم دونوں لڑکیاں۔ آپ لوگ خیر سے جائے، گھر والوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب کو الوداعیہ سلام کرتے ہوئے سرات نے جیپ سٹارٹ کر دی تھی۔ بیگم، ہماری شادی بھی ہو گئی اور ایک دفعہ بھی میں نے تمہارے ان خوبصورت لبوں سے اظہار محبت نہیں سنا۔ بیگم لفظ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ ہماری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، کوئی 30 سال نہیں گزر گئے جو آپ مجھے بیگم کہہ کر پکارتے پھر رہے ہیں۔ جب تک اظہار نہیں کرو گی میں بیگم ہی کہوں گا۔ سرات، ابھی بھی آپ کو اظہار کی ضرورت ہے جبکہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ نہ بھائی، بیوی ہو تو کیا ہوا؟ کیا پتا تم نے دادا جان کے کہنے پر ہاں کی ہو۔ اگر مجھے بتاؤ کہ نہیں تو مجھے تو یہی لگے گا کہ بڑوں کی بات مانی تم نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ چلے آپ یہی سمجھ لیں، میں نے شرارتی انداز میں کہا۔ سرات نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے گیر پر رکھ لیا۔ ان کے ہاتھ کے نیچے میرا ہاتھ تھا۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو، مجھے پتا ہے۔ تو کیا میں تمہارے لیے سب کچھ نہیں؟ سرات، آپ میرے لیے سب کچھ ہے۔ مجھے محبت ہے آپ سے، میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ کی طلب کی ہے۔ محبت لفظ نہیں مانگتی بلکہ محبت مانگتی ہے جو ہم کو ایک دوسرے سے ہے، اور یہ محبت ہمیشہ رہے گی۔ ہر ایک پہاڑ پر ہمارے نام کی محبت لہرائے گی۔ ہماری محبت وہ ہے جو ہر دن کے ساتھ تازہ ہوتی جائے گی اور ہر نئے دن میں اپنی خوشبو بکھیرتی جائے گی۔ سرات نے میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا لمس رکھتے ہوئے گیت لگا دیا تھا۔ نہیں، آپ زیادہ ہوشیار مت بنے، میں نے یہ گیت ایسے ترنم کے ساتھ نہیں سننا۔ تو پھر کیسے سننا چاہتی ہو؟ آپ سنائیں گے مجھے یہ گیت؟ آپ بہت اچھا گاتے ہو۔ تمہیں کیسے خبر کہ میں اچھا گاتا ہوں؟ بس مجھے خبر ہے، میں نے سنا ہے آپ کو گنگناتے ہوئے۔ فرمائش تو پوری کرنی پڑے گی، اور فرمائش بھی پھر اتنی بڑی ہو، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یس جی بیگم، آپ کی فرمائش پر ہم دونوں کا من پسند گیت۔ سرات نے ہلکا سا گلے کو کھنگار کر گیت گانا شروع کیا۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ تم ہی سوچو ذرا، کیوں نہ روکے تمہیں، جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جانے جا، بات اتنی میری مان لو۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو۔ مر جائیں گے ہم، ہائے لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو۔ آج جانے کی ضد نہ کرو۔ میرا دھیان سرات کی طرف تھا۔ وہ بہت پیار سے اور دل سے مجھے گیت سنا رہے تھے۔ وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر چند گھڑیاں یہی ہے جو آزاد ہے، ان کو کھو کر میری جانے جا، عمر بھر نہ ترستے رہو۔ ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو۔ کتنا معصوم رنگین ہے یہ سما، حسن اور عشق کی آج معراج ہے، کل کی کس کو خبر جانے جہاں، روک لو آج کی رات کو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ رائٹر نے بہت پیار سے اور بہت صفائی کے ساتھ اس اسٹوری کو ختم کیا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اگر آپ کو میری کہانی یا اسٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ اگلی ایک نئی ناول کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔